السلام علیکم. تو ماما ابھی آپ نے بتایا ہے کہ جو یوسف علیہ السلام تھے انہیں ایک شخص کو بتایا جو بادشاہ کے پاس گیا. بالکل. تو جو بادشاہ کے پاس گیا لیکن وہ بھول گیا اور شیطان نے اس کو بھلوا دیا کہ یوسف علیہ السلام جیل میں پڑے ہیں. تو کیا شیطان بھی بھلوا سکتا ہے؟ شیطان جو ہے وہ انسان کے خیالات میں خلل ڈالتا ہے. خاص طور پر انسان جب کوئی نیکی کا کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کے اندر خلل ڈال کے وسوسے ڈال کے اس کو بھلوانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ شیطان کے ٹرکس میں سے ایک ٹرک ہے تاکہ انسان کوئی اچھا کام نہ کر سکے. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اچھے کام یا نیک کام کرنے کی اپرچونٹیز ہوتی ہیں اور ہم آگے بڑھ کے کرنا بھی چاہتے ہیں. شیطان دیکھتا ہے کہ اچھا یہ بندہ اب نیکی کر لے گا تو بہتر ہے کہ اس میں رکاوٹ ڈالی جائے, اسے کرنے نہ دیا جائے. تو اس کے وہ کئی طریقے اختیار کرتا ہے. مثلاً ایک یہ کہ اس کو وہ پوسٹ پون کرواتا ہے. وہ کہتا ہے ابھی ذرا ٹھہر جاؤ, بعد میں کر لینا, ابھی بہت ٹائم ہے. مثلاً نماز کا وقت ہوتا ہے, اذان ہو چکی ہوتی, تو انسان سوچتا ہے کہ میں فوراً اٹھ کے پڑھ لوں کیونکہ اول وقت میں پڑھنے کا اجر اور ثواب بھی کچھ اور ہے. تھوڑی دیر میں نہیں, پہلا خیال انسان کو یہ آتا ہے کہ میں جلدی پڑھ لیتا ہوں کیونکہ اول وقت میں پڑھنے کا ثواب اور اجر اور ہے. تو شیطان کہتا ہے کہ دیکھو ابھی تو بہت وقت پڑا ہے, ٹھہر کے پڑھ لینا. پھر انسان سوچتا ہے اچھا ابھی کافی وقت ہو گیا, مجھے پڑھ ہی لینی چاہیے. پھر وہ کہتا ہے نہیں ابھی ہے وقت. کرتے 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 اس کو بالکل آخری وقت پہ لے آتا ہے. تو جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ عصر کی نماز جیسے منافق کی نماز تاخیر کی نماز ہوتی ہے, وہ سورج کے غروب ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے اور جب دھوپ پیلی پڑ جاتی ہے تو پھر وہ چند ٹکرے زمین پہ اس طرح مار لیتا ہے جیسے مرغا دانے چننے کے لیے زمین پہ چونچ مارتا ہے اور اللہ کو کچھ بھی یاد نہیں کرتا. تو اب اس نے محنت بھی کی, کوشش بھی کی, وضو کیا, جا نماز بچائی, نماز پڑھی, لیکن نماز قبول ہی نہیں ہوئی کیونکہ ایسی نماز بندے کے منہ پہ واپس مار دی جاتی. پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ ویلے دی نماز اور کویلے دیاں ٹکراں, کہ جب انسان ٹائم گزار کے کوئی کام کرتا ہے تو بس وہ جلدی میں کر دیتا ہے. اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے کہ انسان جب کسی اچھے کام کا ارادہ کرے تو نمبر ایک یہ کہ وہ جلدی کر لے, اس کو دیر نہ لگائے, پروکراسٹینیٹ نہیں کرے. بالکل. دوسرا یہ کہ اس کو لکھ لے اور پکی نیت کر لے. تیسرا یہ کہ وہ کسی اور کو بھی کہہ دے کہ دیکھو اگر میں بھول جاؤں تو تم مجھے یاد کرا دینا. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں بھی کہ جس طرح وہ اپنے شاگرد یوشع کے ساتھ جا رہے تھے ایک سفر پر جس کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا حضرت خضر سے ملنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ خضر کہاں ملیں گے, جگہ بتائی کہ جہاں مچھلی نکل کے سمندر میں چلی جائے گی. اب وہ سمندر میں چلی بھی گئی, موسیٰ علیہ السلام سو رہے تھے. یوشع نے کہا اچھا اگر ابھی اٹھتے ہیں تو میں ان کو بتاتا ہوں, لیکن جب وہ اٹھے تو بھول ہی گئے اور وہ آگے چلے گئے. تو شیطان چونکہ انسان کا دشمن ہے اور وہ کیا چاہتا ہے کہ انسان کو کھپائے تپائے, اس کو وقت ضائع کرائے اس کا, اور جو اس نے کرنا ہے وہ نہ کرنے دے. ماما اب تو یوسف علیہ السلام جیل میں رہ گئے, بندہ چلا بھی گیا اور بندہ بھول بھی گیا, تو اب یوسف علیہ السلام کتنے سال جیل میں رہے؟ یہاں پر جو قرآن پاک میں لفظ آتا ہے وَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ, کہ وہ کئی سال تک جیل میں رہے. تو بدع کا لفظ جو ہے وہ عربی زبان میں 3 سے 9 تک کے فگر کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو بہت سے مفسرین کہتے ہیں کہ وہ 7 سال تک جیل میں رہے. 7 سال جیل میں رہنا ایک معمولی سی بات نہیں ہے. بالکل بہت مشکل چیز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بھلائی ہوتی ہے, کیونکہ 7 سال بعد ایک ایسا موقع پیش آیا تھا, ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جس کے بارے میں ہم آئندہ دیکھیں گے اس کی تفصیل, کہ جو رائٹ ٹائم تھا یوسف علیہ السلام کے جیل سے باہر آنے کا. اگر اس سے پہلے وہ آ بھی جاتے تو ان کو وہ فائدہ نہ ہوتا جو اس خاص وقت پر. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک وقت لکھا ہے. انسان کے اوپر بعض اوقات مشکل حالات آتے ہیں اور انسان بہت تنگ ہوتا ہے, کوئی بیماری آ جاتی ہے, کوئی اور پریشانی آ جاتی ہے, کبھی جاب چلی جاتی ہے یا کوئی بزنس ڈاؤن ہو جاتا ہے, یا اسی طرح زندگی میں کئی ایک تکلیفیں آ جاتی ہیں. تو اس صورت میں انسان سوچتا ہے کہ یہ کب وقت ختم ہوگا. کہتے ہیں نا تکلیف کی گھڑیاں لمبی ہو جاتی ہیں. تو اس میں بھی انسان کو ہوپ فل رہنا چاہیے اور دل میں اچھا گمان اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے کہ اس میں بھی ضرور کوئی خیر ہوگی, ابھی اس چیز کا رائٹ ٹائم نہیں آیا, اور جب آئے گا تو میرا رب ضرور میرے حق میں اچھا ہی کرے گا. تو اس طرح وہ تکلیف کا وقت جو ہے وہ کاٹنا آسان ہو جاتا ہے. اور دنیا میں تو جو بھی تکلیف آئے وہ ختم ہو ہی جاتی. فکر کرنی چاہیے انسان کو اس تکلیف کی جو کبھی ختم نہ ہوگی, اور وہ آخرت کی تکلیف ہے.
تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور دنیا کی مشکلات بھی آسان کر دے. آمین آمین. ماما بہت شکریہ آپ کا دوبارہ سے مجھے انلائٹن کرنے کا، اور ناظرین کو بھی. تو ہم لوگ اجازت لیتے ہیں ابھی، اور پھر ملیں گے اگلی مرتبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.